बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात नुज़रत के साथ, और आज 9 ज़िलहज। सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला ये हज सबको तौफीक दे कि जो असल कुर्बानी का जज्बा है, अल्लाह ताला को अगर हम इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखें तो वो गोश्त, वो खुशबू, वो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकत से तौफीक दे कि हम अच्छे सच्चे मोमिन बने। मुसलमान और मोमिन में एक छोटा सा डिफरेंस है। मुसलमान वो जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो जो अल्लाह की मानता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की मानने वाले बने। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से आएगा कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात 9 ज़िलहज के पॉइंट से। वेयर डू वी फाइंड होप? आपको होप, बेसिकली होप है क्या? मैं यहाँ एक वाक्य से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ होप का जिक्र यहाँ पे करूँगी। अम्मा हाजा ने सिखाया कि सहरा में, जहाँ पे ना पानी है ना घास है, अपनी अहले खाना से दूर इस यकीन के साथ रह सकती हैं कि अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप देखें कि हमारे यहाँ पे क्या होता है। मैं कुछ चीज़ों से थोड़ा सा रिलेट करूँगी, कुछ रियल सिनेरियो से, कि यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई मिसहैप हो जाए, किसी के घर में कोई मर्द ना रहे, डेथ हो जाए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि हमें लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन अम्मा हाजा ने हमें बताया कि अगर अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह आपको ज़ाया नहीं होने देगा। अम्मा हाजा ने मुझे सिखाया कि घर शौहर के बिना भी हराम नहीं होते जब औरत अपने रब पर तवक्कुल और यकीन रखे। आप ये देखें कि यहाँ पे अगर किसी के घर में अगेन मैं वही एग्जाम्पल बात करूँगी कि किसी घर में कोई मर्द ना हो, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बस औरत तन्हा है। ऐसा औरत तन्हा नहीं होती। ये इंसिडेंट बहुत बड़ी सेट एग्जाम्पल है कि अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि औरत में बहुत पावर है। एक आयरन लेडी की अगर एग्जाम्पल ली जाए तो अम्मा हाजा के इस इंसिडेंट से हम ले सकते हैं, और हमें एक अच्छा लेसन मिलता है बीइंग वुमेन कि औरत को आज़ादी की, औरत मार्च की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। आज के दिन इस बात का जिक्र करने का पर्पस भी ये है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम इतने स्ट्रॉन्ग ईमान की मजबूती दे हम सबको। अम्मा हाजा ने मुझे सिखाया कि अल्लाह का रास्ता नफसानी ख्वाहिशात के मुखालिफ होता है। अब देखिए, इंसान की ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती। अपने नफ्स पे काबू पा लेना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। अम्मा हाजा ने मुझे सिखाया कि जब भी मैं कोई अहम काम करूं और कोई मुझे उस काम से करने का सबब पूछे, तो मैं यकीनन इस बात पे यकीन रखूं कि इसमें अल्लाह की रज़ा है। हमें कोई काम हमें सौंपा जाता है, अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, उसको प्रॉब्लम, तकलीफ़ या इस चीज़ का बायस मत समझें। अम्मा हाजा ने मुझे सिखाया कि अल्लाह मुझसे कोशिश चाहता है। हम चाहते हैं एक कंफर्ट जोन में रहना। अगर कोई, आप देखें, अगर आप इस यकीन से घर से निकलें कि आपका रिज़्क अल्लाह ने लिखा है और वो आपको मिलना है, वो इस कोशिश से मिलना है कि जब आप काम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। जैसे अम्मा हाजा ने पानी की कोशिश की और अल्लाह ने उनके लिए जमजम का चश्मा निकाल दिया। आप देखें, इस कोशिश, हमें इससे ये भी लेसन मिलता है कि उन्होंने इतनी एफर्ट की कि जो वो जमजम निकला है, वो सारी दुनिया जितना मर्जी पानी वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो पानी ख़त्म नहीं होगा, वो पानी कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज़ में यानी कि कमी आ रही है, लेकिन उस पानी में कोई कमी, कोई बेशी नहीं है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि अम्मा हाजा ने हमें सिखाया कि अल्लाह हमसे कोशिश चाहता है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा। फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसके पीछे आप देखें कितनी मेन लॉजिक है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम कोशिश करें। बीबी हाजा ने पानी के लिए कोशिश की और आप देखें कि उसमें वहाँ पे आबे जमजम का चश्मा निकाल दिया गया। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो चश्मा वो जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसका पानी कभी कम नहीं होगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पे वो
بچے تھے تو ان کی جو وہ رگڑ رہے تھے، اپنے پاؤں کو مار رہے تھے، وہاں پہ چشمہ نکل آیا۔ دیکھا جائے تو یہ اس کوشش کا نتیجہ جو بی بی حاجہ نے چکر لگائے، جو انہوں نے تگ و دود کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اس مشکل کے بعد کیا راحت دینی ہے۔ اماں حاجہ نے ہمیں سکھایا کہ آپ کوشش کریں اور کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کی مشکل کہیں اور حل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ بہت ایکسٹریم تکلیف میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس تکلیف کے بعد راحت نکلتی ہے، لیکن آپ کی جہاں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کو وہ رزلٹ وہاں نظر نہیں آتا، لیکن وہ رزلٹ اس جگہ سے ہٹ کے کچھ فاصلے پہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا موجود ہے۔ اور صرف ہمارے دیکھنے کی آنکھ ہمیں چاہیے، ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل چاہیے کہ کیا ہم اس کوشش سے تھک تو نہیں گئے۔ اس بات کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ میں اس بات سے بھی لیتی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے تھرو آؤٹ مائی لائف، آئی گیو یو اگین مائی ایگزامپل، کہ فار 3 or 4 months I was on bed, I can't walk, I can't run, I can't even then stand. بٹ میرے پیرنٹس کی مستقل ایک میری مدر کے فادر کے الفاظ ہوتے تھے، نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن شفا دیں گے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک دن شفا دی کہ آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ فرینڈس، میں اسی بات کا ذکر یہاں پہ کروں گی۔ اماں حاجہ نے ہمیں جو سکھایا کہ کوشش کی، میں یہاں ایک اور ایگزامپل لوں گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ میں سی اے کی ایگزامپل لیتی ہوں، یہاں پہ سی اے میں آپ دیکھیں آپ ایک ٹرم کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، تیسری کرتے ہیں، آپ اگر ناکامی اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو ڈیفینیٹلی آپ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ مستقل کنٹینیوس ایک محنت کرتے جائیں تو ڈیفینیٹلی اس محنت کا نتیجہ آپ کی سکسیس میں ہوتا ہے۔ اس واقعے سے اماں حاجہ نے جو انہوں نے اتنی ایفرٹ کی، اور آپ دیکھیں صحرا میں ہم لوگ تو یہاں پہ اچھے بھلے گھروں میں رہ کے ناشکری کا فیکٹر بن جاتے ہیں، ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس کوشش کرنا، کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے ہم کیوں نکلیں، ہم کیوں کریں، ہمارے پاس کیوں کی جو فیکٹرز ہیں نا وائی وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وائی میں ایک لاجک بھی ہونی چاہیے کہ کوشش میں ہی آپ کو راحت ملے گی، کوشش میں ہی آپ کے پاس کچھ آپ کو وہ حاصل ہوگا، وہ ہوپ نظر آئے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اماں حاجہ نے ہمیں سکھایا کہ کوشش کریں اور کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کی مستقل کوشش کا جو رزلٹ ہے وہ کہیں اور ہے۔ جیسے اس کی سمپل ایگزامپل ہے کہ حاجہ نے کوشش تو صفا مروہ پر کی، لیکن چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پھوٹا۔ آپ اپنے پاس موجود جو ریسورسز ہیں اس کے ساتھ کوشش کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو اس کے تھرو ڈیفینیٹلی ایک ریوارڈ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، لیکن اس یقین کے لیے اس یقین میں کہیں بھی یہ تھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہمیں نہیں ملے گا، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو راضی ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اماں حاجہ نے مجھے سکھایا کہ ضروری نہیں کہ آپ کوشش کریں اور آپ کی مشکل حل ہو جائے، بلکہ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوشش اور لگن میں تھک جاتے ہیں، اور اس حد تک تھک جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، تو ایک دم آپ کو ایک جو کتنا جگنوں کا چھوٹی سی لائٹ آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ وہ لائٹ ہوتی ہے، یہ وہ چمک ہوتی ہے جو آپ کی خوشی، آپ کی امید ہوتی ہے، جو آپ کی تکلیف کے بعد آپ کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز میں ہمیں کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ اماں حاجہ جب صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کر تھک گئی تو پانی بھی مل گیا۔ اماں حاجہ کے صفا مروہ کے بار بار چکر لگانے اور تکرار نے مجھے سکھایا کہ آپ آسانی کے بالکل قریب ہیں۔ تنگی جب آپ کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو سمجھو آسانی آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ اماں حاجہ کے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے نے مجھے سکھایا کہ میں حسب توفیق اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں جو ایکسٹرا ہماری ہوتی ہیں کہ جی ہم 10 کپڑے لے لیں، ہم 50 کپڑے لے لیں، ہم یہ گاڑی بھی لے لیں، ہم وہ گاڑی بھی لے لیں، ہمیں اس چیز پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری اس عادت سے زیادہ ہمارے پاس چیزیں تو نہیں ہیں، کیا ہم اپنی اس دوڑ میں کہیں بہت آگے تو نہیں نکل چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں اچھا برا، اور یہ وہ لیسن ہے، مجھے لگتا ہے ہوپ کی اس سے بہتر ایگزامپل
شاید ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں ریئل ایگزامپل نہیں مل سکے گی، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی وومن امپاورمنٹ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وومن مارچ، بٹ کیا یہ چیزیں آپ کو کلیئر ایگزامپل نہیں بتا رہی کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ لائک آپ کی خواہشات، آپ کے حلال رزق کے لیے آپ جب بھاگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق ہی دیتا ہے۔ اماں حاجہ نے مجھے سکھایا کہ اچھا کام بھلے عورت ہی کیوں نہ شروع کرے، یہ بہت اہم بات ہے، آئی ریپیٹ اٹ اگین، اماں حاجہ نے مجھے بتایا کہ اچھا کام بھلے عورت ہی سٹارٹ کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے پوری دنیا اس کے تابع کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سال حج میں صفا مروہ کا جو یہ ہے یہ صحیح کرنا، تو کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ کام تو یہ ایک عورت نے سٹارٹ کیا، ایک عورت کی تگ و دود، ایک عورت کی کوشش، لیکن وہ کام تا حیات ساری عمر قیامت تک وہ چیز چلے گی۔ اماں حاجہ نے پہلی بار صفا مروہ کی صحیح کی، جس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے اس صحیح کو حج اور عمرے کی شکل میں دے دیا گیا۔ کیا ہم اس بات سے یہ کنکلوژن نہیں نکالتے کہ آپ بھی اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ عورت ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کے کام میں برکت ڈالتے ہیں۔ ہمیں آسانیاں بانٹنی چاہیے، آسانیاں کو شیئر کرنا چاہیے۔